الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم صدق اللہ العظیم۔ اور نوح علیہ السلام کو اذ نادى من قبل، جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا، نوح علیہ السلام نے جب اس سے پہلے ہمیں پکارا، فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ پکارنے سے مراد اللہ سے دعا کرنا۔ فنجیناہ وأہلہ من الکرب العظیم، تو ہم نے انہیں بھی نجات دی اور ان کے اہل کو بھی ہم نے نجات دی، من الکرب العظیم، جو بہت سختی میں تھے، یعنی بڑی سخت تکلیف میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تکلیف سے ہم نے انہیں اور ان کی اہل کو نجات عطا کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، جس میں اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، انی مغلوب فانتصر، اے باری تعالیٰ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ اور نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سورہ نوح کے اندر جو ہے نا وہ دعا کی تھی، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے باری تعالیٰ جتنے بھی کافر ہیں نا ان کو زمین پر نہ چھوڑ، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے جب وہ انتہائی 950 سال تک وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، سیدھے راستے پہ آنے کے لیے کہتے رہے، لیکن لوگ انہیں تکالیف دیتے تھے، ان کی بات کو مانتے نہیں تھے، اور یہ بات جو تھی یہ ان کے لیے بڑی کربناک تھی، یعنی بڑی مشقت میں ڈالتی تھی یہ بات انہیں، اور سخت پریشانی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے اللہ نے ان کی قوم جو کافر تھی ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ جل مجدہ نے پانی پر نوح علیہ السلام کو قدرت عطا کر دی، ان کے لیے مسخر کر دیا کہ ساری قوم تباہ ہو گئی، لیکن جو ان پر ایمان لانے والے تھے نوح علیہ السلام کو، اور ان پر ایمان لانے والے ان کو اللہ نے اہل قرار دیا ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اہل نبی کا وہی ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے، جو مومن نہیں ہے وہ اس کی اولاد میں سے ہو لیکن وہ اس کی اہل سے نکل جاتا ہے، اور جو مومن ہوگا وہ اس کی اولاد میں سے نہ بھی ہو اس کی اہل میں شامل ہوتا ہے، وہ اس کی اہل میں شامل ہوتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی صرف اولاد ہی تو نہیں تھی نا، آپ کو پتہ ہے ان کا بیٹا جو تھا وہ مومن نہیں تھا، ایمان نہیں لے کے آیا، تو وہ آپ کی اہل سے نکل گیا، لیکن دوسرے مومن جو آپ پر ایمان لے کے آئے، حالانکہ اپنے گھر والے نہیں تھے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں اس کو اہل قرار دیا۔
فنجیناہ وأہلہ، ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور ان کی اہل کو، من الکرب العظیم، اس سخت جو تکلیف میں تھے وہ، کہ لوگ ان کو تکلیف دیتے تھے، ہاں جی، اور ان کو تنگ کرتے تھے اور ان کی تبلیغ کو مانتے نہیں تھے، اس کرب سے اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قوم کو تباہ کر کے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی آل کو نجات عطا فرماتی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی، نوح علیہ السلام کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جو قوم ہماری آیتوں کو جھٹلاتی تھی، جو قوم ہماری آیتوں کو جھٹلاتی تھی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے مقابلے میں نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور انہم کانوا، بے شک وہ، قوم سوء، بری قوم تھے، برے لوگ تھے، وہ برے لوگ تھے۔ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے اللہ اس کے کپڑوں کی طرف نہیں دیکھتا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ان کے محلات کی طرف نہیں دیکھتا۔ ہماری نگاہوں میں اچھے وہ ہیں جن کے محلات زیادہ ہیں، جن کے کاروبار اچھے ہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ نہیں ہے، بلکہ جو اس کا اصل بندہ ہو جائے، اس کی بندگی کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا بندہ قرار دیتا ہے، اور وہ قوم اللہ کو پسند ہے جو اس کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، اس کی آیتوں پر عمل کرتی ہے، اس کے نبیوں کی اتباع کرتی ہے، اس کے پیغام کو فالو کرتی ہے، اور جو قوم اس کے حکم کو فالو نہیں کرتی وہ معاشی ترقی میں جتنی بھی آگے ہو، لیکن اللہ اس کو قوم سوء کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوم سوء ہے، بری قوم ہے، برے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان تمام کو ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا پانی میں، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی جو ہے نا عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِمْ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کرو کہ جب وہ دونوں ایک جھگڑے میں، ایک کھیتی کے بارے میں وہ فیصلہ صادر کر رہے تھے، وہ دونوں ایک فیصلہ صادر کر رہے تھے۔ اذ نفشت فیہ غنم، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹیں، یعنی وہ چر رہی تھی کھیت کے اندر، رات کے ٹائم وہ بکریاں جو تھیں وہ چل رہی تھیں، اور وہ فیصلہ جو ہے ان میں جھگڑا پیدا ہو گیا بکریوں والوں میں اور جو کھیت والا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے پر آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، تو ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے، ہم دیکھ رہے تھے، ہم مشاہدہ کر رہے تھے ان دونوں کے اس حکم کا، ان کے فیصلے کا۔ یہ فیصلہ یہ تھا کہ ایک شخص تھا، اس کی بکریاں تھیں، اور رات کے ٹائم وہ کسی کے کھیت میں گئی اور اس کے کھیت میں چرتی رہی۔ ظاہر ہے جہاں رات بکریاں جس کھیت میں چریں گی وہ تباہ و برباد رکھ کے کر دیں گے اس کی فصل کو۔ اب جب فیصلہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ بکریاں جو ہے نا یہ کھیت والے کو دے دی جائیں۔
بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ جب یہ فیصلہ کیا تو ابھی سلیمان علیہ السلام چھوٹی عمر میں تھے۔ انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ اس سے بھی ایک اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ان کا وہ کیا ہے؟ ان کا اس طرح کیا جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بکریاں جو ہیں یہ اتنی دیر اس کے حوالے کر دی جائیں کھیت والے کے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور جس کی بکریوں نے نقصان کیا ہے اس کو اس پہ لگا دیا جائے کہ وہ اس کے کھیت کو دوبارہ سے بہتر انداز میں کرے۔ جب وہ اس قابل ہو جائے کہ اس کا نقصان پورا ہو جائے تو وہ کھیت اس کے حوالے کر دے اور بکریاں اپنیاں لے لے۔ یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تو داؤد علیہ السلام نے اس سے تحسین فرمائی۔ اس سے ظاہر ہے جب بچہ جو ہے نا باپ کا ذہین ہوگا تو باپ کو خوشی ہوتی ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرے تو کون ہے، یہ تو جہالت ہے کہ تو کون ہے میرے فیصلے پہ فیصلہ کرنے والا۔ اگر اچھا فیصلہ ہو تو انہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ اس فیصلے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ محبوب دیکھیے نا کہ جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے نا کھیتی کے بارے میں اور بکریاں چر رہی تھیں تو محبوب آپ کو پتہ ہے ہم بھی اس وقت وہاں حاضر تھے۔ ہم اس وقت حاضر تھے کہ محبوب ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ یہ نہیں ہے، یہ جو ہم نے ذہانت، فطانت اور معاملہ فہمی اور اچھا فیصلے کرنے کی قوت اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے ہم نے عطا فرمائی تھی۔ یہ ہماری ودیعت کردہ طاقت تھی اور یہ فہم تھا، یہ علم تھا، یہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور وہ دونوں کو حکومت اور علم بھی ہم نے عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں کو یہ جو حکم یعنی حکومت کرنے کا طریقہ جو ہے اور اس کے علاوہ جو علم جو ہے یہ ہم نے ہی عطا فرمایا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے مسخر کر دیا پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ، کہ وہ داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ کیا کرتے تھے؟ یسبحنا والطیر، کہ وہ پہاڑ جو ہیں وہ اللہ کی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ پرندے بھی اور پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، تو اس وجہ سے پہاڑوں کے میں اندر گونج پیدا ہو جاتی تھی اور جو پرندے تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے فضا کے اندر اور پانی بہتا ہوا ٹھہر جاتا تھا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو ایسا خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی اور یہ حسن صوت عطا فرمایا تھا جس کی وجہ سے ان کی آواز کو اندر ایسا جادو تھا کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے اور پرندے بھی اور پانی ٹھہر جاتا تھا۔ لیکن وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور زیادہ مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ نہیں ہے، گونج کا پیدا ہونا کیا کمال ہے۔ پہاڑوں کے چوٹیوں کے درمیان جب کوئی بھی بندہ بات کرتا ہے تو گونج تو پیدا ہوتی ہے، وہاں پہاڑوں سے جب آواز ٹکرتی ہے تو وہ گونج پیدا ہوتی ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نبی ہیں اور نبی کے لیے کمال یہی ہو سکتا ہے کہ فصیل
زبان کے اندر وہ جو پہاڑ ہیں وہ اللہ کی تسبیح کریں، کہ وہ سنی جائے کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، گونج کا پیدا ہونا نہیں ہے۔ جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا مٹھی کے اندر بند کینکریاں تھیں، ہاں جی، پکڑی ہوئی کافر نے، تو اللہ کے نبی کے حکم سے ان جو کینکریاں ہیں فصیح زبان کے اندر وہ کلمہ پڑھ رہی تھیں، ہاں جی، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی الوہیت اور اللہ کی وحدانیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی تھی۔ اسی طرح جو ہے نا جب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو فرشتے بھی فصیح زبان سے جو سمجھ آ رہی ہو اس سے وہ تسبیح کر رہے ہوتے تھے، اور پرندے بھی۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ کوئی، آپ کیوں اس کو مشکل سمجھتے ہیں، آپ اس کو ناممکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ وَكُنَّ فَاعِلِينَ، یہ ہمارے کام تھے، یہ ہمارے کام تھے، یہ جو ہم نے مسخر کیا تھا نا ان کو۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے چلایا تھا ان کی زبان کو، تو میرے لیے کیا مشکل ہے کہ میں پتھروں کو زبان نہ دے دوں؟ ہاں جی، میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَكُنَّ فَاعِلِينَ، اور یہ کام ہمارے تھے۔ اللہ فرماتا ہم نے یہ پہاڑوں کو بھی حکم دے رکھا تھا، پرندوں کو حکم دے رکھا تھا، پانیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ میرا داؤد جب تسبیح کرے تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا، لباس، لبوس یہ لباس کی جمع ہے، یعنی ایک پہناوا جو ہے لباس، لکم تمہارے لیے ہم نے اس کو سکھا دیا، اس کو بنانا، لتحصنکم من باسکم، جو تمہیں جنگ میں جو ہے نا حفاظت کر سکے۔ حل انتم شاکرون، کیا تم اس کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک اور کام سکھایا تھا، وہ کیا تھا کہ لوہے کا لباس تیار کرتے تھے۔ یہ جو زرہ پہنتے ہیں نا، ہاں جی، لباس لوہے کا پہلے نہیں تھا، یہ سب سے پہلے کس نے بنایا؟ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا جو ہے نا، جس طرح لوہا پگھل کے کام کرتا ہے نا، آپ کے ہاتھ میں اسی طرح کام کیا کرتا تھا، باریک تارے بناتے تھے اسے اور اپنے ہاتھ سے ان کو بنتے تھے۔ بننے کے بعد بہترین لباس جو ہے نا استعمال کیا جاتا تھا کہاں؟ جنگ کے اندر، وہ بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے تمہارے جسم کو کٹنے سے بچایا، یہ ہم نے انہیں بتایا تھا نا، ہم نے یہ علم عطا کیا تھا، تم اب بھی شکر نہیں ادا کرتے، تم اب بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اس کو ہم کل لے لیں گے شاید، ٹھیک ہے جی؟ صدق اللہ العظیم۔